اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این مصر خدیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس ووازرتنی علی دین اللہ وعانتنی علیہ بمالہا۔ 10 ماہ رمضان المبارک روز رحلت ام المؤمنین حضرت صدیقہ کبریٰ حضرت خدیجہ اطہر صلوات اللہ علیہا کی مناسبت سے تمام مومنین کو تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ یہ چند ان خواتین میں سے ہے کہ جو خواتین ہمارے لیے فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، نہ شیعوں کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ فقط مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، کیونکہ معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین اسوہ ہے خواتین کے لیے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جو اسوہ ہیں تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ اور یہ اسوائیت کی خصوصیت فقط جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا میں نہیں ہے، بلکہ چہاردہ معصومین تمام کے تمام اسی طریقے سے ہیں۔ حضرت خدیجہ اور بعض ایسی اور بھی شخصیات ہیں جو بظاہر معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی سیرت کو دیکھیں تو سراسر سیرت جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے، وہ اسوہ ہے، وہ نمونہ ہے۔ اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس سیرت کو اپنایا جائے، جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت عباس علمدار ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، یا حتیٰ بعض جو ان کے لائق شاگرد ہیں جس طریقے سے حضرت عمار ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کو رول ماڈل بنایا جائے، اور رول ماڈل بنا کر معاشرے میں معرفی کیا جائے، پہچانوایا جائے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نسبت یہ کام خود رسول اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں این مثل خدیجہ، خدیجہ جیسا کون ہوگا، کون خاتون ہوگی جو خدیجہ جیسی ہو؟ این مثل خدیجہ، کون ہے خدیجہ جیسا؟ پھر خصوصیات بیان کی، جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خصوصیتوں کی طرف اشارہ کیا، 3 خصوصیتیں بیان کی۔ سب سے پہلی خصوصیت، یہ خصوصیت جو ہے فرمایا صدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ معاشرے کے مخالف سمت چلی، لوگ کہیں اور جا رہے تھے، خدیجہ نے کوئی اور راہ انتخاب کی۔ ایک خاتون معاشرے میں، کون سے معاشرے میں؟ جاہلیت کے معاشرے میں، جہاں پر نور ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہدایت کا ہے تو وہ ایک چراغ ہے جس کی روشنی ابھی بہت سو تک نہیں پہنچی، لیکن حضرت خدیجہ کی بصیرت جانتی تھی کہ وہ ایسے ہیں، پہچان لیا۔ معاشرہ پورا جہالت کی سمت، شرک کی سمت جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جب لوگ مجھ سے روگردان تھے، جب لوگ پشت کیے ہوئے تھے، جب لوگ خدا کے پیغام کو سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، تو وہ ظرف جو خدا کی اطاعت کے لیے اور خدا کا پیغام سننے کے لیے آمادہ تھا وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ فرمایا صدقتنی حین کذبنی الناس، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ لوگ ایک سمت جا رہے تھے، حضرت خدیجہ ان کے مخالف سمت جا رہی تھی۔ اور یہ ہدایت کا پہلا نقطہ ہے بالخصوص رہبروں کے لیے، بالخصوص معاشرے میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مقام پر آنا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے۔ وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہ یہی نقطہ ہے کہ معاشرے کو دیکھ کر ہواؤں کے رخ پر نہیں چلتے، معاشرے کو دیکھ کر نہیں چلتے، بلکہ وہ اپنی راہوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر راہ کا انتخاب کر کے پھر معاشرے میں اتر جاتے ہیں۔ جب معاشرے میں اتر جائیں تو پھر بہت ساری جو چیزیں ان کے مخالف ان کو پیش آتی ہیں ان کو وہ تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے یہی کیا، رسول اللہ کے نور کو دیکھا، پہچانا، اور پھر اس کی پیروی کی، یعنی لوگوں کی مخالف سمت چلی۔ لوگ کہیں اور جا رہے تھے، لوگوں کا رخ کہیں اور تھا، لیکن حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کہیں اور طرف نگاہ کی ہوئی تھی، ان کی نظروں میں کوئی اور تھا۔ فرمایا اس زمانے میں تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے،
لوگ انکار کر رہے تھے میرا، حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ صحیح ہیں۔ صدیقہ کبریٰ یہی ہوتی ہیں۔ صدیقہ کبریٰ اصل میں وہی خاتون ہے۔ سب سے بڑی صدیقہ کون ہے؟ جس نے سب سے زیادہ حق کو پہچانا۔ سب سے بڑی صدیقہ کون ہے؟ جس نے سب سے سخت حالات میں حق کو پہچانا۔ جب سورج نکل آئے اور وہ تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے، کمال تو تب ہے کہ اگر بادلوں کے پیچھے ہو تو پھر بھی دیکھے۔ جس نے نور آفتاب عالمتاب کو اس زمانے میں دیکھا جب لوگوں کے لیے نہیں چمکا تھا، اور پھر نہ فقط دیکھا پہچانا اور تصدیق کی۔ جب دیکھا پہچانا اور تصدیق کی، اور اس تصدیق کی گواہی رسول اللہ نے دی۔ رسول اللہ اس تصدیق کی گواہی دے رہے ہیں، فرمایا صدقتنی حین کذبنی الناس، انہوں نے میری تصدیق کی۔ ابھی اس معاشرے کو آپ تصور کریں، اس کے لیے کافی ہے کہ کوئی انسان اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں کوئی ایسی سچی بات کرے کہ جو معاشرہ قبول نہیں کرتا، پھر دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر اسے اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے، اور پھر اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، اور پھر ایک خاتون، یہ بہت تأمل برانگیز ہے، یہ بہت ہی قابل غور اور قابل فکر ہے۔ وہ کون سی بصیرت تھی، وہ کون سی نورانیت تھی جو اس وجود مطہر میں تھی، جس کی برکت سے اس نور کو پہچان بھی لیا، اس کی تصدیق کی، اور جرأت سے اس کا اظہار کیا۔ اتنا اظہار کیا کہ آج تک تاریخوں میں موجود ہے کہ سب سے پہلے مسلمان دو تھے، مردوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام، خواتین میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور پھر اس طرح سے نہیں تھا۔ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے اور یہ دونوں قابل میں نماز، رسول اللہ کی بھی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ پورا معاشرہ ایک طرف ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اس کے لیے بہت بڑی بصیرت کی ضرورت ہے کہ رہبروں کو پہچاننا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ در حقیقت حضرت خدیجہ اور امیر المؤمنین جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے رہنما بنتے ہیں۔ یقیناً یہی صدیقہ کبریٰ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَوَازَرَتْنِي عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ۔ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کی وضاحت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔